الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محترم، عزیزوں کا دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ اپنی لائق اور معتبر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن ندا دی جائے، یعنی اذان دی جائے، جیسے آپ نے صاحب نے بھی اذان دی. اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن ندا دی جائے، وَذَرُوا الْبَيْعَ، تو تجارت کو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو. کس طریقے سے چھوڑ دو؟ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی یاد میں دوڑتے ہوئے آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کی یاد میں دوڑتے ہوئے آ جاؤ. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت تجارت کو چھوڑ دو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم جانتے ہو. آج ہم بہتری تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہ دین اسلام کی بہتری کس چیز میں ہے، کہ بندہ مومن اگر زندگی گزارتا ہے تو زندگی کو اعلیٰ مراتب پر پہنچانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کن چیزوں کو انسان اپنے زندگی میں لے کر آئے تاکہ اس کی زندگی بہترین سے بہتر بنائی جا سکے، اس کی زندگی کو اعلیٰ مراتب پر اللہ تعالیٰ اس کے حبیب کے جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا کیا جا سکے. تو وہ کون سی بہتریاں ہیں جو قرآن و حدیث میں اور سنت رسول میں بتائی گئی ہیں؟ جیسے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان میں سے بہترین بندہ وہی ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. اسی طریقے سے دوسری بہتریاں بھی قرآن حدیث میں آئی ہیں امت محمدیہ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے. ان میں سے ایک بہتری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب فرقان حمید میں خدا تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے مسلمانوں، جب تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، بھاگتے جاؤ، دوڑتے جاؤ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف. وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت کر رہے تھے، آپس کا لین دین کر رہے تھے، دکانیں تمہاری کھلی تھی، سب چھوڑ دو، سب ختم کر دو. اے اللہ، اگر ہم یہ ختم کر دیں گے، تیرے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے تو ملے گا کیا؟ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تو یہ بہتریاں اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اور اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی وہ بہت ہی انسان کے لیے فائدہ مند ہے. انسان جب کسی کام کو شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے مخلص دوستوں سے مشورہ مانگتا ہے. ایسی بات ہے، جو سچے دوست ہوتے ہیں ان سے مشورہ مانگے گا، جو اس کے لیے اچھا سوچتے ہیں ان سے مشورہ مانگے گا، دشمن کے پاس نہیں جائے گا. اس کو پتا ہے کہ وہ مجھے تباہ و برباد کر دیں گے، مشورہ ان سے مانگے گا. تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اپنے امت محمدیہ کو، اپنے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کیا مشورہ دے رہے ہیں؟
فرما رہا ہے تم جو ہے اگر تمہیں جمعے کی نماز کے لیے اذان کے لیے نماز دی جائے تمہیں پکارا جائے فصو الی ذکر اللہ اللہ تعالی کے ذکر کی طرف دوڑو بھاگو وازل البیت تجارت کو چھوڑ دو لین دین کو چھوڑ دو تمام چیزوں کو ترک کر دو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یہ جمعہ المبارک کا برکت ہے. یاد رکھیں یہ جمعہ المبارک آقا علیہ السلام کے عمل کے مطابق مسلمانوں کی عید بھی ہے. دین اسلام میں تو دو عیدیں ہیں نا, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تیسری عید کا عید میلاد النبی ہے. تیسری عید نہیں ہوتی تو دو عیدیں بھی نہیں ہوتی. چوتھی عید جو ہر ہفتے مسلمانوں کو دی جاتی ہے وہ چوتھی عید کیا ہے؟ وہ چوتھی عید جمعہ المبارک کا دن ہے. تو اس دن کو عام مت سمجھا کریں. کیوں عام مت سمجھا کریں؟ تیرے میرے نبی نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت الشمس یوم الجمعہ. بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے. اب ہر دن سورج نکلتا ہے, ہفتے کو نکلتا ہے, اتوار کو نکلتا ہے, پورا سال سورج نکلتا ہے. لیکن ان میں سے پورا سال دن سورج نکلتا ہے, بہترین دن کون سا ہے؟ ہر دن سورج نکلتا ہے. آقا علیہ السلام سے پوچھتے ہیں, حضور نے فرمایا خیر یوم طلعت الشمس یوم الجمعہ. بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے وہ جمعے کا دن ہے. بہترین دن, تمام دنوں سے افضل دن اور تمام دنوں سے برکت والا دن, فضیلت والا دن کون سا ہے؟ وہ جمعہ المبارک دن. کیوں؟ کیونکہ اس دن کو عید قرار دیا گیا. اس دن کو مسلمانوں کے لیے ایسی قرار دیا گیا کہ جو ہفتے میں مسلمانوں کو ہر ہفتے میں لوٹائی جاتی ہے. کیوں عید قرار دیا گیا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیونکہ جمعہ المبارک کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. جمعہ المبارک کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے. جمعہ المبارک وہ بابرکت دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے. جمعہ المبارک ہی وہ بابرکت دن ہے جس میں قیامت ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ المبارک کی بڑی فضیلت ہے. یاد میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اکثر بیشتر آپ جو ہے اپنے معاشرے کو نظر بنائیں, آگے پیچھے دیکھیں تو کافی اثرات اللہ ماشاءاللہ جیسے آپ اللہ بیٹھے ہیں مسجد سے وابستہ ہیں. دوسرے افراد جو ہیں وہ صرف جمعے کے دن آتے ہیں, باقی اللہ تعالیٰ سے ان کی کوئی توفیق نہیں ہوتی, مسجدوں میں آتے ہیں سجدہ کر کے. تو ان کو ایک آگاہی دینا ہے کہ بھائیوں آپ لوگ جو ہے وہ جمعہ المبارک کے دن سستی کا مظاہرہ نہ کیا کریں. جمعہ المبارک تو وہ بابرکت دن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا سورج جس دن بہترین ہو کر نکلتا ہے وہ جمعے کا دن ہے. اب جیسے مثال کے طور پر ہم احباب میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سلام کرنے کی فضیلت نہیں جانتے. بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے والدین نے کہا تھا کہ بھائی جو بھی اسے سلام کرنا ہے, لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سلام کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ بس گزرتے ہیں, کیا کہتے ہیں السلام علیکم, جس کو جانتے ہیں السلام علیکم, جس کو نہیں جانتے اس کو بھی السلام علیکم. اچھا کرتے ہیں اسلام, ہر کسی کو کرتے ہیں, امت مسلمہ کی یہ عادت ہے, لیکن ملے گا کیا؟ یہ سنیے, آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اسلام خیر, حضور یہ بتائیں کون سا اسلام بہتر ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے میں بھی مسلمان ہوں, دوسرا کہتا ہے میں بھی مسلمان ہوں, تیسرا کہتا ہے میں بھی مسلمان ہوں, میں کہتا ہوں میں بھی مسلمان ہوں. آپ کہتے ہیں آپ بھی مسلمان ہیں. حضور سے پوچھتے ہیں حضور فرمائیں سب سے بہترین اسلام ہے کس کا؟ اسلام کا جو پیمانہ ہے, اسلام کا جو ترازو ہے, اس پر سب سے بہترین اسلام کس کا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تقرأ السلام وتطعم الطعام علی من عرفت ومن لم تعرف. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے اور جو اس کو سلام کرتا ہے جس کو نہیں جانتا, اور جس کو جانتا ہے اس کو سلام کرتا ہے, تو اس کا اسلام کا یہ سلام کرنے کی فضیلت ہے. اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے کام, نماز جنازہ میں شریک ہونا, کوئی شخص اگر بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرنا, جمعہ المبارک کی فضیلت کیا ہے, مسجد بنانے کی فضیلت کیا ہے, ایک روپیہ اگر خدا تعالیٰ کی ذات کے لیے خرچ کر دیتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کام ایسے ہیں جو ہم روزانہ کرتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی فضیلت کیا ہے. وضو روزانہ کرتے ہیں, 5 دفعہ وضو کرتے ہیں نا نماز کے لیے, کوئی بتا سکتا ہے کہ وضو کی فضیلت کیا ہے؟ یہ بات ہے کہ جمعہ المبارک ہر ہفتے جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں, لیکن معلوم نہیں کہ جمعہ المبارک ادا کرنے سے کیا ہوگا اور نہ ادا کرنے سے کون سا عذاب ملے گا. یہ آج میرا موضوع ہے, اور اس کے کچھ پیچیدہ مسائل جس سے عام جو ہے عام لوگ جو واقف نہیں, تو وہ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. سنیے,
آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعہ مبارک کے دن جو بندہ صبح آتا ہے اور ہاتھ منہ اچھے طریقے سے غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، تیل لگاتا ہے، مسجد میں آتا ہے، امام خطبہ دیتا ہے، اس کا خطبہ غور سے سنتا ہے، کان لگا کر اس کا خطبہ سنتا ہے، دو بندوں کے درمیان نہیں کرتا، یعنی دو بندے جیسے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں کہ بیچ میں آ کر یہ نہیں کرتا، تو اس کے پچھلے جمعے سے لے کر آگے والے جمعے تک کے تمام گناہ، یہ جمعہ کی مبارک کی فضیلت ہے، یہ جمعہ کی مبارک کا مقام اور مرتبہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صبح جو پہلی صف میں لوگ آتے ہیں، صرف اتنا نہیں کہ جمعہ مبارک ادا کرنے کی فضیلت ہے، ہم تو امت محمدیہ ہیں، آقا علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے، ہمارے لیے تو انعاموں کی برسات ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جمعہ مبارک کے دن جلدی آتا ہے پہلی صف میں بیٹھتا ہے، امام خطبہ دے رہا ہے پہلی صف میں بیٹھتا ہے، اسے خون صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آج حضرت سال بعد قربانی آتی ہے، لوگ جو ہے وہ ذوق و شوق سے مہنگے جانور، ایسے ہی ہوتا ہے، مہنگے اچھے خوبصورت جانور خریدتے ہیں، انہیں اپنے دل سے، شوق سے، دلچسپی سے، لگاؤ سے ذبح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خون بہاتے ہیں، لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ وہ قربانی قبول کی ہے یا نہیں، معلوم نہیں قربانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قبول کی گئی ہے یا نہیں۔ لیکن جمعہ مبارک پہ مسلمانوں کو اتنا خوبصورت انعام مل رہا ہے، آپ یقین کریں کہ آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ آتا ہے پہلی صف میں بیٹھتا ہے، خوبصورت طریقے سے، اچھے طریقے سے نہا دھو کے آتا ہے، خوشبو لگا کر آتا ہے، چمکتا دمکتا آتا ہے، پہلی صف میں بیٹھتا ہے، اسے خون صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی قربانی اس نے کر کے لی، اس قربانی کا ثواب بھی مل گیا، قبول بھی ہو گئی۔ اچھا حضور صرف خون صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، ایسے تو پہلی صف میں جھگڑے ہو جائیں گے، ایک شخص اگر پہلی صف میں ہو گئی تو بعد میں آنے والا بندہ کہے گا حضرت مجھے جگہ دے دو، میں اٹھ کر ثواب کما لوں۔ آقا علیہ السلام کی رحمت نہیں، کتنی اپنی امت پر رحم کریم اور کتنی ہی غفور رحیم ہے، فرماتے ہیں نہیں یہ اتنی بات نہیں ہے، جو بندہ دوسری صف میں آتا ہے اس کے بعد آتا ہے اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، تاکہ دوسری صف والے بچ نہ جائیں۔ ابھی پہلی صف میں ہو جائے گی الحمدللہ، دوسری صف والوں پر تاکہ معلومیت نہ ہو، وہ دل میں نہ سوچے گا پہلی صف والوں کو صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا ہمیں کچھ نہیں ملا۔ تو آقا علیہ السلام امت پر اتنا ثواب ہوتا رہے، اتنا ثواب بانٹ رہے، تقسیم کر رہے، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آتا ہے دوسرا بندہ دوسری صف میں بیٹھتا ہے، اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آقا حضور اس کے ساتھ کچھ نہیں ملتا، حضور فرماتے ہیں اس کے بعد جو تیسرا آتا ہے اسے بکری صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو چوتھا آتا ہے اسے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور اچھا بھی 4 صفوں کے بعد معاملہ ختم فرمایا نہیں تاکہ غریب بندہ نہ رہے گا، جو مزدوری کرنے والا ہوگا، جو گاؤں گھوٹوں سے اتنی دور سے چل کر آ رہا ہوگا، جس کے پاس ہم امیروں کی طرح بائکیں نہیں ہوں گی، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ انہوں نے فرمایا ہاں جو سب سے آخر میں آتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ دیکھیں کتنی فضیلت آقا علیہ السلام محمد کی عطا فرمانے جو پہلے آپ نے خون صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے امام تقریر کرتا ہے، آگے چھپ کر کے تقریر سنتا ہے، اسے بکری صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں پھولوں کا قبول مرغی صدقہ کرنے کا، اور جو پھر اس کے بعد آتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں انڈا صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر حضور یہاں تک بات ختم ہوگی، حضور فرماتے ہیں ہاں پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جو فرشتے ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور امام کی خطبہ سنتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب اپنی امت محمد کتنے کی بیمار ہیں، کتنے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے عفو گزر اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے مسلمانوں مومنوں بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے یاد رکھنا وہ جمعہ المبارک کا دن ہے، بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بہترین دن عید ہو گیا ہے، عید ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کا نام کہ صحابی رسول ہیں اور آقا علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، آپ سے ایک یہودی نے کہا، یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کا امتی، اس نے کہا کہ اگر خدا کی قسم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، قرآن پاک میں آیت ہے کہ آج کے دن ہم نے آپ پر آپ کے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کر دی۔ یہ آیت مبارکہ آقا علیہ السلام پر جب حج ادا فرما رہے تھے تو حج کے موقع پر نازل ہوئی، میدان عرفات میں،
یاد بات. اب وہ یہودی کہتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو, کہتا ہے خدا کی قسم اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بنا لیتے. وہ یہودی کیا کہتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو, یہودی کہتا ہے یہ آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم, ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا, واتممت علیکم نعمتی, اور ہم نے آپ پر آپ کی اپنی نعمت پوری کر دی. یہ آیت مبارکہ اگر ہم پر نازل ہوتی کسی دن تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہم نے اس دن کو عید بنایا, تم ایک عید بناتے ہو, ہمارے لیے تو دو دن عیدیں تھیں. آپ اس نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا جس دن یہ آیت نازل ہوئی تو میدان عرفات حج کا دن بھی تھا, جمعہ مبارک کا دن. پتہ چلتا ہے صحابہ جب جمعہ مبارک کا دن آتے تھے اسے عید شمار کرتے تھے, اسے بہت ہی خوشی سے اور بہت ہی اچھے طریقے سے منایا کرتے تھے. کیوں؟ کہ عید کا دن ہے. جیسے آپ عید کے دن میں اپنے بچوں کو اور خود کو تیار اور بہت ہی بناؤ سنگھار کے ساتھ ان کو نکالتے ہیں, جمعہ مبارک بھی ایسی ہی فضیلت کا حامل ہے. یہ تو ہوئی جمعہ مبارک کی عطا کرنے کی فضیلت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے, آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے, جنت سے نکالے گئے, قیامت اس دن آئے گی. یہ تو ہوئی جمعہ مبارک کی فضیلت ہے. اب اگر کوئی شخص جمعہ ادا نہیں کرتا, ظاہر بات ہے کوئی اچھا کام اگر انسان کی زندگی میں کوئی اچھا کام انسان کو کہا جائے, حکم دیا جائے, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو حکم دے, غلام اپنے آقا جو ہے اپنے غلام کو حکم دے اور غلام بات نہ مانے اسے پھر سزا ملتی ہے. والد اپنے اولاد کو حکم دے, اولاد کہے میں نہیں کرتا تو اسے سزا ملتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے تو جمعہ مبارک کی نماز بھی انسان کے اوپر فرض ہے. آخر بارے مسلمان کے اوپر فرض ہے, آپ کا نام باپ یہاں پہ کن فرض ہے. اب جو بندہ فرض کو چھوڑ دے گا اس کو بھی ظاہر سی بات ہے سزا ملے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ بھائی تم نے جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے, انسان کو بھی علی صلاۃ کی نہیں ہوگی جمعہ, تمہیں جمعے کے لیے پکارا جائے فصل الى ذکر اللہ, بھاگو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف. واسط میں کئی تجارت لین دین کاروبار جو کر رہے تھے, دکانیں کھلی ہوئی ہیں بند کر کے چھوڑ کے بھاگو. ظالم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم جانتے ہو. اگر یہ بندہ جمعہ مبارک جو کہ اللہ تعالیٰ فرمایا بھاگو اللہ کے ذکر کی طرف, اس کو جب ترک کرے گا, چھوڑ دے گا, نظر انداز کر دے گا تو پھر سزا بھی ملے گی. وہ سزا کیا ہے؟ وہ سزا بھی ہم آقا علیہ السلام سے پوچھتے ہیں. میں سزا اپنی مقرر کر دوں, پہلی صف والے اپنی مقرر کرتے ہیں, دوسری صف والے اپنی مقرر کرتے ہیں. کوئی دلیل کوئی مدد والی سزا نہیں, ایسے تفر کو بعد ہو جائے گی. سزا وہ جو آقا علیہ السلام نے مقرر کی. آقا علیہ السلام نے کیا سزا مقرر کی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ترک ثلاث جمعہ من غیر ضرورت, جس نے 3 جمعے بغیر ضرورت کے چھوڑ دیے, کوئی مجبوری نہیں تھی, چوک پہ کھڑے ہوتے گپے مار رہے تھے, کچہریاں کر رہے تھے, کوئی مجبوری نہیں تھی, فارغ بیٹھے موبائل چلا رہے تھے, یہاں سے جمعے کی اذان چھوڑ جمعہ بعد میں پڑھ لیں گے, امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا, نماز مکمل ہو گئی, حضرت آ رہے, جمعہ چھوڑ دیا. تو آقا علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں من ترک ثلاث جمعہ من غیر ضرورت, جس نے 3 جمعے بغیر کسی ضرورت کے چھوڑ دیے, کتب منافق کی کتاب لکھی, ایسی کتاب میں منافق لکھا جاتا ہے لا یمحى ولا یبدل, جسے مٹایا نہیں جائے گا, جسے بدلا نہیں جائے گا. اب دیکھیں کہ 3 جمعے کوئی بندہ جان بوجھ کے چھوڑ دے, لین دین کر رہا تھا, آقا علیہ السلام نے ساتھ فرمایا بازار میں انتظار چھوڑ دو, اسے پتہ نہیں وہ لین دین پہ لگا ہوا ہے, کاروبار کر رہا ہے, امام خطبے کے لیے کھڑا ہوگا میں چلا جاؤں گا, یہ تو جامع مسجد قریب ہے, گھر کے قریب ہے, امام خطبے کے لیے کھڑا ہوگا, تقریر ختم ہوگی میں چلا جاؤں گا. اس نے اتنا سوچا, امام کا خطبہ بھی ہو گیا, نماز بھی ہو گئی, دعا بھی ہو گئی, صلاۃ و سلام بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد وہ بندے کا جمعہ رہ گیا تو آقا علیہ السلام کی وعید سنی, آقا اس کو ڈرا رہے, آقا اس کو فرما رہے کہ ایسی کتاب میں منافق لکھا جائے گا لا یمحى ولا یبدل, جس کتاب کو مٹایا بھی نہیں جائے گا, جس کتاب کو بدلا بھی نہیں جائے گا. تو دیکھیں کہ جمعہ مبارک اتنی فضیلت کا حامل ہے کہ بندہ اگر جمعہ چھوڑتا ہے تو آقا علیہ السلام اس کو فرما رہے تو منافق ہے, اور ایسی کتاب میں منافق ہے جس کو بدلا نہیں جائے گا. اگلی حدیث مبارکہ سنتے چلے, جہاں پر آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا پہلی صف والوں کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے, وہاں پر یہ بھی سنے کہ آقا علیہ السلام نے کتنی حدیثیں جمعہ مبارک کے دن پر چھوڑنے کی وجہ ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ لگاتار 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے, لگاتار 3 جمعے
چھوڑ دیتا ہے اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. گورنمنٹ کا ٹھپا ہوتا ہے, نوٹ کے اوپر گورنمنٹ کا ٹھپا لگا دیا جائے, وہ نوٹ جو ہے وہ بہت ہی کارآمد اور قیمت والا بن جاتا ہے. ٹھپا ہٹا دیں اس نوٹ کی کوئی قیمت نہیں ہے. گورنمنٹ کے نوٹ کے اگر اوپر ٹھپا ہٹا دیں کوئی قیمت نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے حکومت کا ٹھپا لگا دیتا ہے انسان کے دل پر. کس کے دل پر؟ جو بندہ جمعہ المبارک کی نماز چھوڑتا ہے. کیوں ٹھپا لگا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ایک ہی ہفتے میں ایک مسلمانوں کو دی جاتی ہے. جمعہ المبارک کی عید دی جاتی ہے, فضیلت و مراتب کی عید دی جاتی ہے, حکم دیا جاتا ہے سب کام چھوڑ دو. جب مؤذن صاحب نے بلائیں کہ بھائی آ جاؤ فصل علاج بلا بھاگو اللہ کے ذکر کی طرف, تم ابھی بھی لین دین میں لگے ہوئے ہو, تو ایسا نہ کرو. فضیلت جمعہ المبارک کی بہت زیادہ ہے. اس سے پہلے جمعہ المبارک کی نماز سے پہلے, اذان سے پہلے جو تم نے کاروبار کرنا ہے, لین دین کرنی ہے, اپنے معاملات کرنے ہیں, اپنی جو بھی تم نے دیکھ بھال کرنی ہے, اذان سے پہلے کریں. جب اذان جمعہ المبارک کی مؤذن اللہ اکبر شروع کرے, آپ نے اپنی لین دین بند کر دینی ہے. کیوں بند کر دینی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ المبارک کا دن آتا ہے تو اس جمعہ المبارک کے دن فرشتے جو ہے وہ باہر رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں. فرشتے خود باہر مسجد کے گیٹ پر رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں, ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں. ہر آنے والے کا, چھوٹا ہو بڑا ہو, بزرگ ہو بچہ ہو جوان ہو, کوئی بھی ہو, آنے والے کا نام لکھتے ہیں. وہ آتا ہے, اس آنے والے کا نام لکھا جاتا ہے. جب خطبہ امام شروع کر دیتا ہے وہ رجسٹر کر دیتے ہیں. اس کے بعد کوئی بندہ آئے گا تو اس کا نام نہیں لکھا جائے گا. اس کے بعد کوئی بندہ آئے گا تو اس کی حاضری نہیں دی جائے گی. تو اس سے ثابت ہوتا ہے وہ عید کتنی فضل ہے. یہ تو تھی جمعہ المبارک کے فضائل اور اس کو چھوڑنے کی نہیں تھی. جب کہ بھائی جمعہ المبارک کو نماز ادا کرو, اس کا عدد اہتمام تم نہیں کرو گے تو تم منافق لکھ جاؤ گے. اب جمعہ المبارک کے کچھ مسائل بھی ہیں, جیسے نمازوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں نا. ہر چیز جو زندگی میں انسان عمل کرتا ہے, کوئی کام کرتا ہے, اگر اچھے طریقے سے کرے گا تو اس کو ثواب بھی ملے گا, کام بھی ہو جائے گا. ایک مثال آپ کے سامنے چھوٹی سی پیش کرتی ہوں. آپ تمام احباب, ہر بندہ پانی ضرور پیتا ہے, ایسی بات ہے, نہیں پیے گا تو پیاسا. اب ایک بندہ جلدی جلدی جاتا ہے, پیاسا ہے, شدید پیاس ہے, جلدی جلدی جاتا ہے, کولر سے پانی نکالتا ہے, کھڑے ہو کر پیے. مثلاً مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کروں, ایک بندہ آتا ہے, جلدی جلدی آتا ہے, کولر سے ٹوٹی گھماتا ہے, پانی کھڑے ہو کر پی لیتا ہے, پیاس اس کی بجھ جاتی ہے. دوسرا بندہ آتا ہے, وہ تسلی سے آتا ہے, کولر سے پانی نکالتا ہے, بیٹھتا ہے, سیدھے ہاتھ سے پکڑتا ہے, بسم اللہ پڑھتا ہے, پانی دیکھتا ہے, 3 سانسوں میں پیتا ہے, پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے. پانی پہلا شخص بھی پیتا ہے کھڑے ہو کر, پانی دوسرا شخص بھی پیتا ہے. پہلا شخص جو ہے وہ 1 سانس میں پی جاتا ہے, دوسرا شخص جو ہے وہ 3 سانس لیتا ہے, بسم اللہ پڑھتا ہے, بیٹھ کے پیتا ہے, دیکھ کے پیتا ہے, سیدھے ہاتھ سے پیتا ہے, پانی پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے. پیاس پہلے شخص کی بھی بجھ جاتی ہے, پیاس دوسرے شخص کی بھی بجھ جاتی ہے, لیکن پہلے شخص کو ثواب نہیں ملتا, دوسرے شخص کو پیاس کے ساتھ ثواب ملتا ہے. فائدے کی بات. تو جمعہ المبارک کے دن اگر ہم آئیں اور ادھورا جمعہ ادا کریں, ہمارا جمعہ ادا ہو جائے گا, لیکن جمعے کی وجہ سے جو سنت ہم نے چھوڑ دی اس کا ثواب نہیں ملے گا. تو مکمل جمعہ کیسے ادا ہوگا؟ حضرت یہ بتا دیں کیسے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ پورا ادا کیجیے. جمعے کے لیے یاد رکھیں کہ جمعہ جب آئے تو آپ نے خطبے سے پہلے حاضر ہونا ہے. خطبہ جب امام صاحب دیتے ہیں اس سے پہلے آپ نے حاضر ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ جمعہ المبارک کے لیے خطبے کا سننا جو ہے وہ شرط ہے, اور امام کا خطبہ پڑھنا جو ہے وہ شرط ہے. اب آپ دیکھیں ظہر کی آپ سب کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ 4 رکعت پڑھتے ہیں. جمعہ کی آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں. تو اس سے کیا مسئلہ؟ حالانکہ جمعہ بھی ظہر کے وقت نہیں ادا کیا جاتا ہے. آپ کی 2 بجے ظہر ہوتی ہے, 2 بجے آپ کا جمعہ ہوتا ہے, تو چاہیے تھا جمعہ کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں. کیوں؟ یہ جمعہ کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ خطبے کے اندر شمار ہوتی ہیں. خطبے کا بھی انتہائی ادب ہے. کیا ادب ہے؟ اکثر بیٹھ کر دیکھا گیا ہے, عوام میں بڑی بڑی آپ مساجد میں جائیں گے, عوام کو دیکھنے کو ملے گا, گزارا کیا ہے, سب لوگوں نے گزارا کیا ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو بندہ دوسرے کو کہتا ہے چپ ہو جاؤ. کوئی بچہ اگر کھیل رہا ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ, اس کو کہتے ہیں چپ ہو جاؤ, چھوڑ دو. یہ تمام معاملات ہوتے رہتے ہیں. تو سن آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا قلت لصاحبك انصت الامام يقرأ فقد لغوت. جب امام خطبہ دے رہا ہے, یہ خطبے کی بھی بڑی فضیلت ہے, صرف جمعے کی نہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب امام
اپنے ساتھی کو کہے چپ ہو جاؤ. آپ کے ساتھ کوئی بغل میں بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے, کچہری کر رہا ہے, بھلے آستے ہی باتیں کر رہا ہے, امام خطبہ دے رہا ہے, آپ اگر اس بندے کو روکنے کے لیے بھی یہ کہہ لینا کہ چپ ہو جا, پھر بھی آپ نے غلط بات کی. یعنی خطبے کا اتنا ادب اور اتنا احترام کی میری بات نہیں ہے, یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ فرمانے فقط لگاؤ تب انہیں غلط بات کی. والی امام یخطب, اس وقت جب امام خطبہ دے رہا تھا, امام خطبہ دے رہا ہے, اب اس بندے کو یہ بندہ چپ کیوں کروا رہا ہے تاکہ خطبہ سن سکے, خاموشی سے, ادب سے, احترام سے خطبہ سن سکے. خطبہ سننے کے لیے اس کا ادب چاہیے تھا, سے ثواب ملے, اس کو نیکی کی طرف بلا رہا ہے, امام خطبہ دے رہا ہے, قرآن حدیث بیان کر رہا ہے, اشرف و بشرا اور خلفائے راشدین کے فضائل بیان کر رہا ہے. ایک بندہ کچہری کر رہا ہے, اس کچہری کرنے والے کو جو روکتا ہے چاہیے تھا اس کو ثواب دیا جائے, اس کو ثواب ملنا چاہیے. لیکن آقا علیہ السلام نے شاہ فرماتے ہیں خطبے کا مسلمانوں اتنا ادب ہے کہ اگر تو کسی کو چپ بھی کرائے گا, اگر تیرے آواز سے تیرے منہ سے اتنی بات بھی نکلے گی کہ چپ ہو جا, اے بندے امام خطبہ دے رہا ہے, کہ کسی کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے کسی کو سلام بھی کرے گا پھر بھی تو غلط بات کرے گا. سنیے خطبے کا کتنا ادب ہے. عام طور پر السلام علیکم کہیں سنت ادا ہوتی ہے, دعا کی جاتی ہے, تم پر سلامتی ہو, لیکن خطبے کے وقت اگر امام کسی بندے کو سلام کر دے, بندہ جو ہے وہ اپنے ساتھی کو سلام کر دے, پھر بھی غلط بات ہے. خطبے کا اتنا ادب ہے. آج کچہریاں کر رہے ہوتی ہیں, بڑی بڑی مساجد میں آپ دیکھیں امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں, باہر جو ہے وہ لوگوں کا جلنے کا فیل ہوتا ہے, وہ آپس میں دوسرے سے کچہری کر رہے ہوتے ہیں. پھر جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے, امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں, اکثر لوگ پھر بھاگتے جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. آپ کو ثواب کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جلدی آتا ہے اسے تم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو آپ جلدی آئیں جمعہ مبارک کے دن, اپنے دکان, اپنے تجارت, اپنے کاروباروں کو وقت پر بند کر کرائیں. جب آپ وقت پر بند کر کے آئیں گے, اللہ تعالیٰ کے حبیب آپ کو جمعہ مبارک مکمل طور پر کریں. آپ کا جمعہ مبارک ادھورا ادا نہیں ہوگا, آپ کا جمعہ مبارک مکمل طور پر ادا ہوگا. اور دوسرا مسئلہ اکثر بیشتر یہ دیکھا گیا ہے, آپ تمام مسائل کو دیکھا ہے, امام صاحب جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں, جیسے میں بھی تقریر کر رہا ہوں, کافی لوگ ایسے آتے ہیں جو آتے ہیں وہ سنت کرنے لگ جاتے ہیں. ہوتا ہے ایسے, حضرت صاحب آتے ہیں سنت کرنے لگ جاتے ہیں. میں نے بہت دیکھے ہیں, پہلے ہم بھی ایسے کرتے تھے, جب درس نام نہیں پڑھتے تھے ہم بھی ایسے کرتے تھے, بعد میں سنت کرنے سے بجائے پہلے کر لیتے. تو ایسی اچھی بات نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب امام خطبہ دے رہا ہو, آپ کے سامنے میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے, جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت پر اپنے ساتھی کو یہ بھی کہے کہ چپ ہو جائے, امام خطبہ دے رہے ہیں کہ میں نے غلط بات کی. کیوں چپ کروانا چاہ رہا ہے وہ, اس لیے چپ کروانا چاہ رہا ہے کہ امام کا خطبہ غور سے سننا چاہیے. یاد رکھیں کہ جب امام تقریر کر رہا ہو یا خطبہ کر رہا ہو اس وقت آپ نماز نہ پڑھیں. 4 سنتیں, ابھی کوئی شخص جیسے میں تقریر کر رہا ہوں کوئی 4 سنتیں نہ پڑھے. کیوں؟ کیونکہ 4 سنتیں جب امام تقریر کر رہا ہو یا خطبہ دے رہا ہو اس وقت 4 سنتیں پڑھنا مکروہ ہے. کیوں مکروہ ہے؟ کیونکہ بعد میں آپ کو 4 سنتوں کا علیحدگی سے وقت دیا جاتا ہے. اب جب یہ تقریر اختتام تک پہنچے گی, ختم ہو جائے گی, تسلی ہو جائے گی, اس کے بعد آپ تمام وقت کو 4 سنتوں کا وقت ملتا ہے, نہیں سب کو ملتا ہے. تو وہ وقت ہے 4 سنتیں ادا کرنے کا. اگر امام نہیں بیٹھا تقریر کرنے کے لیے, تقریر کرنے سے پہلے جن بندوں نے 4 سنتیں پڑھنی ہوتی تھی, کیوں؟ کیونکہ ان بندوں نے جب یاد وہ 4 سنتیں پڑھ رہے تھے اس وقت امام تقریر نہیں کر رہا تھا. تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعہ مبارک کے اندر جو جو کام ہوتے ہیں یہ پورے ہفتے کسی بھی کے اندر نہیں ہوتے. امام آتا ہے, تقریر کرتا ہے, امام تقریر کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر اذان دیتے ہیں, حالانکہ لوگ کے لیے ایک اذان ہوتی ہے. یہاں جمعہ مبارک کی اتنی فضیلتیں 2 اذانیں ہوتی ہیں. کیوں اذانیں ہوتی ہیں؟ تاکہ بندے ایک اذان جب پہلی دفعہ مؤذن نے دی تو اسی وقت کی حکم یہ ہے کہ تجارت چھوڑ دو, اسی وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تجارت ختم کر دو, اسی وقت ارشاد فرماتا ہے. لیکن جو بندے اس وقت اپنے کاموں سے بات کر گئے, بھول گئے, انسان ہے, غلطی سے ہو سکتی ہے, خطا کا خطرہ ہے, اس وقت اگر اس نے اذان نہیں سنی, مشغول تھا, کسی کام میں مشغول تھا, تو دوسری اذان جب امام کے سامنے مؤذن دیتا ہے خطبے سے پہلے چاہیے کہ اس اذان پر تمام حضرات مسلمان مرد جمعے کے لیے مسجد میں تشریف لائیں اور جمعہ مبارک ادا کریں. آج لمحہ فکریہ دیکھیں, المیہ جناب دیکھیں کہ امام جب ہے آخری خطبے کی لائن بن رہا ہوتا ہے اس وقت یہ بہت ہی غلط بات ہے. آپ آئندہ جمعے سے دھیان رکھیں. آپ کو ماشاءاللہ بہت ہی خوش نصیب ہیں. اب آپ دیکھیں اس وقت کی ماشاءاللہ جہاں مسجد پورے محلے کی, اس وقت جب امام تقریر کر رہا ہے اس وقت اتنے افراد
موجود نہیں ہے. اور جتنی میں نے آپ کے سامنے بیانات کیے, جتنے میں نے آپ کے سامنے حدیثیں بیان کی یا مسائل بیان کیے, یہ تمام مسائل وہ بندے نہیں سن سکے جو مسجد میں موجود تھے. اب وہ بندے نہیں سن سکے تو ان کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ سنیں گے حضرت کتابوں سے پڑھ لیتے گا, کتابیں بھی تو کھولے, کتابیں بھی ہمارے گھر میں قرآن میں جس سے شوق اس طرح اس سے آگے قرآن میں تو ہاتھ نہیں لگا. تو ان کا نقصان کیا ہوا ہے؟ ان کا نقصان یہ ہوا ہے کہ آقا علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضور آپ بتائیں گے جو بندہ حدیث نہ سن سکا ہو. میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی نا کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ فرماتے ہیں جو بندہ پہلی صف میں آ کے بیٹھتا ہے ایک اونٹ کا ثواب ملتا ہے, دوسری صف والے کو ایک گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے, تیسری صف میں جو آتا ہے لیٹ آتا ہے تھوڑا, اسے بکری صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد جب تھوڑا لیٹ ہو رہا جاتا ہے چوتھی صف میں آ کے بیٹھ جاتا ہے, اسے جو ہے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام ہے وہ ثواب قبول جو قبول کیا ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد جو پانچویں صف میں آتا ہے لیٹ آتا ہے خطبے سے تھوڑی دیر پہلے آ جاتا ہے, اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. اب یہ حدیث مبارکہ ہے, یہ حدیث مبارکہ جن لوگوں نے نہیں سنی ان کا نقصان کیا ہوا ہے؟ ان کا نقصان یہ ہوا ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا نذر اللہ امن سامیہ منا فبلغه کما منا کما سامیہ منا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش اور آباد رکھے, سرسبز و شاداب رکھے جو میری حدیث سنتا ہے اور آگے پہنچاتا ہے. اللہ اس بندے کو دعا دے. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعا دے تو رد ہونے کا امکان نہیں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم, تم سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. ایک بندہ دوسرے بندے کو دعا دیتا ہے رد ہونے کا امکان نہیں, قبول ہی ہوتی ہے. چاہے اب قبول ہو, چاہے کچھ عرصے کے بعد قبول ہو, چاہے وہی دعا روز معاشر اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے طور پر لگا دیا ہے, رد نہیں ہوتی, قبول ہوتی ہے, اس کا اجر ضرور ملتا ہے. جب ایک بندے کی دعا دوسرے بندے کو اتنا بیڑا پار کرا دیتی ہے تو سوچئے امام رضویہ کی دعا کا کیا مقام ہوگا. وہ دعا دے رہے ہیں نذر اللہ لمن سامیہ منا فبلغه کما سامیہ منا. اللہ تعالیٰ اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھے, اس بندے کو ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے, خوش رکھے. کس کو؟ سامیہ منا, جس نے ان سے کوئی بات سنی فبلغه کما سامیہ منا, بس آگے پہنچا دیا جیسا مجھ سے سنا. اب آپ ہزار کی حدیث سے بات سنی, ایک نہیں 3 سے 4 حدیث سے بات سنی, مسائل سنی. اب آپ ہی خود بتائیں, اگلے سلیم رکھنے والا ہر بندہ یہ بتائے گا کہ تمام احباب دعا رسول کے مستحق ہوئے یا نہیں؟ تمام احباب کو دعا مستحق لگی یا نہیں؟ لگے گی. کیوں کہ عام احباب نے بھی حدیث سے بات سنی. تو چاہیے یہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے آپ جب کسی کام کے لیے جائیں, دنیاوی معاملات طے کرنے جائیں, تو آپ سوچتے ہیں لیٹ نہ ہو جائے. پرنسپل صاحب جو ہے وہ اسکول کی طرف جائے یا لیٹ نہ ہو جائے, ٹیچر اسکول کی طرف جائے یا لیٹ نہ ہو جائے, آفس کی طرف جائے یا لیٹ نہ ہو جائے. کیوں؟ بےعزتی کا امکان ہے. تو آپ جب اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری کے لیے آتے ہیں پھر کیوں نہیں لیٹ ہونا چاہیے نا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جمعہ المبارک کے دن ہمیں تمام جمعہ المبارک کے ادب اور احترام کو بجا لانے کی توفیق کا. دوسری بات, جمعہ المبارک میں سے یہ جمعہ المبارک کا دن ہمیں کس نے عطا کیا یہ بھی یاد رکھیں. تقریر کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں, کیونکہ یہ جمعہ المبارک کا دن جو ہے ہمیں آقا علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے عطا کیا. اب ساتھیوں نے عطا کیا جس کے رول ماڈل جس کے رستے کی طرف چل رہے ہیں وہ کتنے عظیم ہوں گے. اس کی طرف سنتے چلے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأي میرے صحابہ ستاروں کی طرح, تم میں سے جو ان کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا. اب اس میں سارے صحابہ ہیں, یہ نہیں کہ حضرت امیر معاویہ نکل گئے, یہ نہیں کہ حضرت علی نکل گئے, یہ نہیں کہ عثمان غنی, حضرت صدیق اکبر یا حضرت عمر فاروق نکل گئے, نہیں. اصحاب النجوم میرے صحابہ ستاروں کی طرح. اب یہی تم میں سے جو ان کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا. اب ان صحابہ کرام میں سے حضرت امیر معاویہ, خدا کی قسم حضرت امیر معاویہ کی کیا شان ہے میں آپ کو بتاتا چلوں. حضرت امیر معاویہ قاتل میں سے جو قرآن آپ کو آج ملا ہے پڑھ رہے اس کو لکھنے والے حضرت امیر معاویہ. حضرت امیر معاویہ کی کیا شان ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم علم الکتاب المعاویہ والحساب فاقی العذاب. اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما, معاویہ کو حساب کا علم عطا فرما, اور معاویہ کو جہنم کی آگ سے بچا. یہ دعا ہم کس کو دے رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کو دے رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ کون؟ حضرت امیر معاویہ وہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
فرمایا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے جو بندہ سب سے پہلے جنگی بیڑا بنائے گا جہاز، میری امت میں سے سب سے پہلے جو بندہ جنگی جہاز بنائے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت واجب کر دی ہے، اور تاریخ گواہ ہے سب سے پہلے جنگی جہاز اور جنگی بیڑا بنانے والے حضرت امیر معاویہ۔ کون حضرت امیر معاویہ؟ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں، حضرت امیر معاویہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سگے بھائی ہیں، اور یہ حضرت ام حبیبہ کون ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت ام حبیبہ مسلمانوں کی مومنوں کی ماں، تو لہذا مومنوں کی ماں اور اس کا بھائی مومنوں کا کیا لگا؟ سگا ماموں ہوگا۔ جو مومنوں کی ماں ہو اس کا بھائی جو ہو وہ مومنوں کا ماموں ہو، تو لہذا اس کے ماموں کو اتنی فضیلت اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا حضرت امام حسن کو اپنے پہلو مبارک پر بٹھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید اور سردار ہے۔ اکثر بیشتر آپ سنتے ہوں گے حضرت امام حسن کو آقا علیہ السلام نے اپنے نمبر پر اپنے پہلو کے ساتھ اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو مسلمانوں گروہ میں صلح کرائے گا۔ وہ دو مسلمان گروہ کون سے تھے؟ وہ دو مسلمان گروہ حضرت امیر معاویہ کا گروہ تھا، حضرت امام حسن کا گروہ تھا۔ تو ثابت ہوا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، اس بیٹے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دو مسلمانوں کے بیچ میں صلح کرائے گا۔ دو مسلمانوں کے گروہ بتائیں کون سے تھے؟ حضرت امیر معاویہ کا گروہ ہی تھا۔ تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ ثابت یہ ہوتی ہے کہ امیر معاویہ مسلمانوں کے سردار ہیں۔ گروہ مسلمانوں کا کون سا تھا؟ دو مسلمانوں کے گروہ میں صلح کروایا گا، جیسے آج مسلمانوں کے گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں صلح کروا دی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امام حسن دو مسلمانوں کے گروہ میں صلح کروائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے حضرت امام حسن بھی مسلمانوں کے گروہ کے سردار تھے، جن سے صلح کروا رہے ہیں وہ حضرت امیر معاویہ تھے، اور حضرت امیر معاویہ بھی مسلمانوں کے گروہ کے سردار ہیں۔ حضرت امیر معاویہ بھی مسلمانوں کے گروہ کے دیوتاج بادشاہ ہیں، اور یاد رکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں اتنی فتوحات ہوئی، اتنی مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ وسیع ہوا۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں اسلام کو وہ شان و شوکت ملی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں جب بیت المقدس آپ بیت المقدس کے لوگ دعا کر رہے ہیں، اس وقت جب بیت المقدس سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوا، سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا، اس وقت حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ 10 لاکھ کا لشکر حضرت امیر معاویہ کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہا تھا اے معاویہ تم عرب کے نسل کے، یعنی عرب کے بے تاج بادشاہ ہو، اے امیر معاویہ 10 لاکھ کا لشکر حضرت امیر معاویہ اس وقت لے کر آئے۔ سوچے اتنی بڑی فوج حضرت امیر معاویہ کے زیر تحت، حضرت امیر معاویہ ملک شام کو چلانے والے تھے۔ یاد رکھیں کہ آقا علیہ السلام کا سب صحابی ہمارے سر کا تاج ہے۔ آقا علیہ السلام کے جتنے صحابی، ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں، تقریر ختم ہوگا۔ مثال کیا ہے؟ امام اگر نماز پڑھا رہا ہو، اسپیکر کا انتظام نہ ہو، آپ عیدگاہ میں نماز عید ادا کر رہے ہیں، مثال کے طور پر سنیے، امام نماز پڑھا رہا ہے، آپ پہلی صف والے کھڑے ہیں، پچھلی صف والوں کو کیسے پتہ چلے گا امام شروع میں ہے؟ اسپیکر نہیں ہے، پچھلی صف والے جو ہیں لاسٹ میں صف موجود ہے، سب سے لاسٹ میں یا چوتھی پانچویں صف، اس کو کیسے پتہ چلے گا امام شروع میں کیا؟ اس کو تو پتہ ایسے چلے گا نا کہ بیچ والے جو صف ہے، پہلی امام کے بعد جو صف ہے وہ رکوع میں چل جائے گا، پتہ چل جائے گا نا۔ یا بیچ والی صف جو ہے وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تو پیچھے والوں کو کیا پتہ چل جاتا ہے کہ امام رکوع میں چلا گیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام انہوں نے پوچھ لیا کہ امام ہے، اس سے پچھلی صف کس کی ہے؟ صحابہ کرام کی ہے۔ ہمارا ایمان کس کے اوپر ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کتنے حسین و جمیل تھے؟ ہمیں کیسے پتہ چلا یہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہے کس کا ہے؟ یہ حدیثیں جو ہے امام بخاری نے 2000 حدیثیں جمع کی ہیں کس کی ہے؟ کوئی پتہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کیسے تھے؟ کوئی پتہ بھی ہے کہ واقعی میں بیت المقدس میں فتح ہوا بھی تھا یا نہیں؟ کوئی پتہ بھی ہے کہ بدر ہوئی تھی یا نہیں، احد ہوئی تھی یا نہیں؟ یہ ہمیں کیسے پتہ چلا ہے؟ یہ پتہ ہی حضرت امیر معاویہ اور صحابہ نے بتایا۔ پہلی صف والوں کے اوپر امام کا رکوع شروع ہوتا ہے، آخری صف والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جب اسپیکر نہ ہو آخری صف والے تو دیکھتے ہیں کہ پہلی صف والے کب رکوع میں جائے، یا پہلی صف والوں میں سے کون اللہ اکبر کہے کہ امام رکوع میں چلا جائے، یہ پچھلی صف والوں کو بھی رکوع میں چلے جاؤ۔ تو آقا علیہ السلام امت محمدیہ کے پہلے امام ہے، امت مسلمہ کے پہلے امام ہے۔ اس سے پچھلی صف کی ہوئی ہے، اس سے پچھلی صف میں تمام صحابہ کرام موجود ہیں، ان تمام صحابہ کرام سے تمام تابعین نے علم دین حاصل کیا، ان تمام علم دین حاصل کرنے والے تابعین کرام سے تمام تابعین نے علم دین حاصل کیا۔
فتح مکہ ہوا تھا یا نہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ بدر بھی ہوئی تھی، فتح مکہ بھی ہوا تھا، خندق بھی ہوئی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے تھے؟ تو خدا کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اور جو لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، لیکن لاشا سے صاحب ہمیشہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، مجھے سن کر ان سے یاد ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو لعنت کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، فقل لعنت اللہ علی شر، جو کہو تمہارے شر پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو۔ کوئی میری لکھی بات نہیں ہے، یا میری لکھی کتاب میں نہیں ہے، یا میرے لکھے الفاظ نہیں ہے، یا میرے کہے ہوئے الفاظ نہیں ہے، یہ اس بندے کے الفاظ ہیں جس کے آپ پر کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے پیچھے آپ نے نماز ادا کی ہے، جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اور جس کی شفاعت پر آپ کو بخشا جائے گا۔ یہ اس بندے کے اس امام الانبیاء کے الفاظ ہیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم لوگوں کو دیکھو تو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو لوگوں کے سامنے کہنا تمہارے شر پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دو آج میں نے آپ کے سامنے مقاصد بیان کیے، ایک یہ کہ جمعہ المبارک کی نماز کے لیے جلدی آیا کریں، اور دوسرے جمعہ جن کی فضیلت سے ہمیں عطا ہوا، صحابہ کرام، ان کو اپنے دل میں جگہ دیں، ان کو اپنے سروں کے تاجوں پر بٹھائیں، ان کو اپنے پلکوں پر بٹھائیں، کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر ہی، ان کی شفاعت پر ہی مسلمانوں کا جو ہے وہ ایمان بالغیب قائم ہے، صحابہ پر ہی مسلمانوں کی زندگی کا تعلق ہے۔ اور چونکہ ہر جمعہ المبارک میں آپ کسی مسجد میں جو ہے تو میرے خیال سے صاحب نے بتایا دو چمڑے ہوا کرتے ہیں، ایک جو ہے وہ خطبے سے پہلے ہوا کرتا تھا، اور ایک میرے خیال میں نماز سے باہر ہوا کرتا تھا۔ تو میں بھی وہی گزارش کروں گا کہ اسی معاملے میں میرے برقرار رکھا جائے، اور مؤذن صاحب جو ہے وہ چندہ کریں گے تو حضرت صاحب خود چندہ کریں گے، اس وقت تک جو ہے آپ چندہ کریں اور یہ حدیث پاک سنیں۔ حدیث پاک کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو بندہ صرف مسجد کے لیے ایک سکہ ادا کرتا ہے اس نے یہ کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجد، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائی، بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کوئی آئے سخی آئے وہ پوری مسجد ہی کھڑی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر غریب بندہ ہے، دہاڑی اس کو 500 روپے ملتی ہے، اس میں سے اگر 10 روپے مسجد کے لیے لگا دیتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ من بنا للہ مسجد، قبلہ صاحب آپ نے تو کہا تھا جو مسجد بنائے اس کے لیے جنت میں گھر ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو مسجد کے لیے اپنی حیثیت سے اپنی توفیق کے مطابق خرچ کرتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ اپنی حیثیت سے خرچ کرتے ہیں، اپنی حیثیت سے، اپنی استطاعت سے، اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ جب آپ اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتے ہیں تو اسے نیت کے ساتھ اور دل کے ساتھ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جنت میں گھر کی شان کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ اپنی حیثیت سے، اپنی استطاعت سے لگاتے ہیں، آپ اپنے حال کو، اپنے اہل و عیال کو دیکھ کر خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی شان اور اپنی جباری، اپنی غفاری کو دیکھ کر خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔